پاکستان کے پاس چین کے لیے ایک اہم غذائی مرکز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اپنی روایتی برآمدات سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پریمیم باسمتی چاول، سمندری خوراک، تل کے بیجوں، گوشت کی مصنوعات اور دیگر زرعی مصنوعات کے لیے مارکیٹ رسائی میں اضافہ ہو۔ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسپیس ٹورزم جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوگا، تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں بہت ہی کم داموں پہ یہ لوگوں کو اسپیس ٹورزم کرائیں گے، اور میکسیمم جو سیر ہوگی وہ آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ One more, one more. One more. Because I am Pakistani. One more orange slice for Pakistan. ہیلو ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ورچوئل میزبان زون احمد خان۔ مارچ 2026 میں چین میں 2 سیشنز کا دور شروع ہو چکا ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس اس وقت 15ویں 5 سالہ منصوبے کے مسودے کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ منصوبہ چین کے لیے ایک اسٹریٹجک روڈ میپ یعنی جامع حکمت عملی کا نقشہ ہے، جس کے ذریعے وہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے سوشلسٹ جدیدیت کے بنیادی ہدف کے حصول کی جانب رہنمائی کرے گا۔ پاکستان کے لیے چین کے ان 2 سیشن سے کون سے مثبت اشارے سامنے آ سکتے ہیں؟ 15ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز صرف چین کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ جب پاکستان چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 75 سال منا رہا ہے تو ہم اس نئے منصوبے کے پہلے سال کو ہم آہنگی اور باہمی اشتراک کے لیے ایک شاندار موقع سمجھتے ہیں۔ ہماری توقع ہے کہ 15واں 5 سالہ منصوبہ نیو کوالٹی پروڈکٹیو فورسز یعنی نئی معیاری پیداواری قوتوں پر مزید زور دے گا، یعنی تکنیکی جدت، گرین ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے گا۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ مل کر اپنی صنعتی بنیاد کو جدید بنانے کے لیے ایک واضح روڈ میپ میسر آئے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں چین کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی 140 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، جبکہ فی کس جی ڈی پی 99,000 یوان سے بڑھ گئی، اور یوں چین نے دنیا کی دوسری بڑی معیشت کی حیثیت برقرار رکھی۔ چین کی ترقی کے حوالے سے پاکستانی عوام کن پہلوؤں پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے؟ چین کے اقتصادی پاور ہاؤس شنگھائی میں موجود ہونے کے باعث میری توجہ خاص طور پر اعلیٰ معیار کی ترقی اور اس کی عالمی سمت سے متعلق پالیسی اشاروں پر مرکوز ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایسے نئے اقدامات سامنے آئیں گے جو چینی مارکیٹ کو غیر ملکی کمپنیوں کے لیے مزید وسعت دیں گے۔ یہ امر پاکستان میں بالخصوص سی پیک 2.0 کے تحت قائم خصوصی اقتصادی زونز میں مزید چینی سرمایہ کاری کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسی طرح چین کے کثیر الجہتی نظام سے وابستگی اور عالمی روابط کے منصوبوں مثلاً بیلٹ اینڈ روڈ سے اس کے عزم کی تجدید ہمارے لیے خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باہمی فائدے پر مبنی تعاون کو بدستور ترجیح دی جائے گی تاکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم اس امر کا بھی بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ چین کس طرح گرین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل جدت کو اپنی معیشت کا حصہ بناتا ہے، کیونکہ یہی وہ شعبے ہیں جہاں پاکستان گہرا تعاون چاہتا ہے۔ آئی تھنک ہمیں بھی بالکل جو ہے نا چینی ترقی اور 5 سالہ منصوبے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم جس لیول پہ چین ہے وہاں سے ہی اٹھ کے ہم سائنس اور کیپٹل انٹینسو چیزوں میں فوری طور پہ آ جائیں گے تو ایسا ممکن شاید نہ ہو۔ ہمیں چینی پوری کہانی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں دنگ شاپنگ اور کے ریفارمز 1978 میں ہوئے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ چین نے آہستہ آہستہ 40 سال میں کیسے ترقی کی، کیسے پہلے ایگریکلچر میں اصلاحات کیے۔ ایک آپ نے شیوگانگ ولیج آنہوئی پروونس میں اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہم بھی لیپ فراگ کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ویل ہے اس کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ چینی بھائیوں نے وہ کون سی پالیسیز دیں۔ اب ہم 7 یا ہم 9 ایس ای زیز بنا چکے ہیں پاکستان میں، کوئی ایک ایسا ایس ای زی ہے جو شاید شنجن کے مقابلے میں آگے بڑھ رہا ہو۔ اب شنجن آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ 1 ونڈو فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ ایک پالیسی کا تسلسل ہے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، پیپل نو کہ وٹ از، سو دے آر ویری ویل ایشورڈ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
2025 کے دوران چین کی بیلٹ اینڈ روڈ کے پارٹنر ممالک کے ساتھ تجارت تقریباً 3.3 ٹریلین ڈالر رہی، جبکہ پاکستان کے ساتھ باہمی تجارت 25.24 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے میں اعلیٰ معیار کی کھلی معیشت کو مزید فروغ دینے کے عزم کے پیش نظر کیا پاکستانی کاروباری ادارے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے چینی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو وسعت دے سکتے ہیں؟ We feel that a strong GDP target جی ڈی پی کا مضبوط ہدف اس امر کا اشارہ ہوتا ہے کہ ملک میں داخلی طلب مستحکم ہے اور عالمی معیشت کو اس پر اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان کے لیے اس کے 2 اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1، وسیع تر منڈی تک رسائی، یعنی چین کی وسعت اختیار کرتی معیشت چائنا پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت خاص طور پر زرعی مصنوعات کے لیے وسیع تر رسائی کی خواہش مند ہوگی۔ اور نمبر 2، آؤٹ باؤنڈ سرمایہ کاری میں تیزی، یعنی اس سے چینی کاروباری اداروں کو بیرون ملک سرمایہ کاری کی ترغیب ملتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صنعتی منتقلی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے مشترکہ منصوبوں میں پاکستان ان کی پہلی ترجیح ہو، بالخصوص ایسے وقت میں جب دونوں ممالک باہمی اعتماد اور قابل اعتماد شراکت کے 75 سال مکمل کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ہمیں اس منصوبے اور اس میں ہمیں ہم نے جو مومنٹم کریٹ ہوا ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا اور اکنامک کوآپریشن کا، اس کو نئی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، اور اس کو ہم نے ایک آرگینک ایک نظام بنانا ہے۔ آرگینک سے مراد یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹ سیکٹر لیڈ آلسو، اینڈ بزنس لیڈرز مسٹ کم ان فرنٹ اینڈ دے مسٹ لیڈ اٹ۔ اور اس کے علاوہ دونوں حکومتیں دے ہیو آلویز بین آئرن برادرز، اسٹریٹجک پارٹنرز، اور جیسے وہ کام کرتے آئے ہیں۔ آئی تھنک اس موقع کو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایمپٹی سلوگنز ریز کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر تھنک تھرو کریں، بیٹھ جائیں، دیکھیں، اپنا ایک ویژن بنائیں، کمبائنڈ ویژن بنائیں۔ سی پیک 2.0 نے اب تک روایتی انفراسٹرکچر سے آگے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل اکانومی، سائبر سیکیورٹی، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید شعبوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے 5 ایز ترقیاتی فریم ورک کے ساتھ نہایت ہم آہنگ ہے۔ لیکن چین پچھلے سال 56,000 چینی کمپنیوں نے بیرون ملک رخ کیا، کوئی $250 بلین کی انویسٹمنٹ دوسرے ملکوں میں کی ہے، اور ہم پاکستان ہمارے لیے ایک بہت نادر اور بہت بڑا موقع ہے۔ اس کے بعد آئی تھنک وی گڈ ان یہ ہم بس مس نہیں کر سکتے۔ سو ہمیں چینی کلچر کو سمجھ کر اور صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور وی مسٹ کنٹینیو ٹو ڈو اٹ، تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، وہ ہمیں سمجھ سکیں، اور ان کو ایسا ماحول دیں کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ انویسٹ کریں اور کام کر کے خوش ہوں۔ زراعت چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کا بنیادی شعبہ ہے، اور پاکستان کی چین کو برآمدات میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے۔ اب دونوں ممالک کا زرعی تعاون صرف ٹیکنیکل ڈیمونسٹریشن اور تجارتی لین دین تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ مکمل ویلیو چین انٹیگریشن، معیاری ترقی اور عوامی فلاح کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وسائل، ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کی ضروریات کے لحاظ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو پورا کرتے ہیں۔ we have the potential to be the major bread basket for پاکستان کے پاس چین کے لیے ایک اہم غذائی مرکز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اپنی روایتی برآمدات سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پریمیم باسمتی چاول، سمندری خوراک، تل کے بیجوں، گوشت کی مصنوعات اور دیگر زرعی مصنوعات کے لیے مارکیٹ رسائی میں اضافہ ہو۔ ہمیں پانی کے مؤثر استعمال، خشک سالی سے بچاؤ والی فصلیں، جدید آبپاشی کے طریقے اور کولڈ چین لاجسٹکس میں چینی ماہرین کی معاونت درکار ہے۔ زرعی پروسیسنگ میں مشترکہ منصوبے اور کاشتکاری میں اے آئی اور روبوٹس کے اطلاق سے پاکستان کی دیہی معیشت میں نمایاں تبدیلی آئے گی، اور دونوں ممالک کے لیے خوراک کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ 1978 میں جب چائنا کا جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان سے کہیں کم تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 40 سال میں 800 ملین لوگ پاورٹی کی غربت کی لکیر سے اوپر آئے، اور اب ان کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ $12,000 سے بھی بڑھ چکا ہے، اور ہم ابھی $1,500 سے کے لگ بھگ ہیں۔ بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ چین اس ٹائم پہ $350 سے بھی کم تھا۔ تو جیسی ترقی انہوں نے کی ہے اس کے لیے ہمیں
جو سارے ان کے سنہری اصول ہیں وہ دیکھنے ہوں گے. ہمیں لینڈ کو دیکھنا ہوگا, لینڈ میں کیا اصلاحات کی ہیں لینڈ کے حوالے سے. جب چین اعلیٰ معیار کی کھلی معیشت کو وسعت دینے کے عزم پر قائم ہے تو یہ پاکستان کے لیے محض ایک بڑی مارکیٹ سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ قومی ترقی، عوامی فلاح میں بہتری، عالمی افق پر جگہ بنانے اور جدیدیت کی راہ ہموار کرنے کا ایک جامع موقع ہے. چین کی اوپننگ اب پالیسی کا بنیادی نقطہ اس کے سرمائے، ٹیکنالوجی، آلات، انڈسٹریل چین اور معیارات کی عالمی سطح پر رسائی ہے. پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زرعی معیشت کے دائرے سے نکل کر جدید اور مضبوط معیشت کی جانب اپنی پیش رفت کو تیز کر سکتا ہے. چین کے مشہور 2 اجلاس ملک کے مستقبل کے منصوبے طے کر رہے ہیں. اس سال کی سب سے اہم بات 15ویں 5 سالہ منصوبہ ہے جس کا ہدف 2026 سے 2030 تک چین کو دنیا کی ایک بڑی خلائی طاقت بنانا ہے. پاکستان اور چین کا خلائی تعاون اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جس میں مشترکہ چاند مشن سے لے کر نامیرا سلیم جیسے پاکستانی خلا بازوں کی ٹریننگ تک شامل ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آج کی خصوصی رپورٹ میں ہمارے ساتھ رہیے. اس ایگزیبیشن سینٹر کا جو رقبہ ہے وہ 20,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ایگزیبیشن کو نہ صرف چین بلکہ ایشیا پیسیفک میں اسپیس جو ایگزیبیشنز ہیں ان میں سب سے ٹاپ شمار کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کی ٹیکنالوجیز اس ایگزیبیشن میں جو ہے نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں، چاہے وہ ریڈار ٹیکنالوجی ہو، میزائل ٹیکنالوجی ہو، آئی او کا استعمال ہو، اے آئی کا استعمال ہو، اور بہت سی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہیں. ہم یہاں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ چینی نجی اور حکومتی شعبے خلائی صنعت میں کیا کر رہے ہیں اور چین اپنی خلائی صنعت کو زیادہ عوام دوست کس طرح بنا رہا ہے. ہم نے سنا ہے کہ چند سال قبل چین نے خلائی صنعت کو نجی شعبے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کتنی نجی کمپنیاں اس میں شامل ہیں. چونکہ ہم ایک خلائی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ایک خلائی نمائش میں بھی شامل ہیں، اس لیے ہم پرجوش ہیں کہ چین میں خلائی صنعت کی کمپنیاں دیکھیں اور ان کی ترقی کا اندازہ لگائیں. ہم خلائی ٹیکنالوجی میں ان کے ساتھ مضبوط تعاون اور شراکت داری قائم کرنے کے مواقع تلاش کرنے کے منتظر ہیں. چین کی تجارتی خلائی صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اس نے ایک مکمل ایکو سسٹم قائم کیا ہے جس میں راکٹ، سیٹلائٹ اور اپلیکیشن سروسز شامل ہیں. حکومتی پالیسیوں اور 3 سالہ عملی منصوبے نے ترقی کو بے پناہ معاونت فراہم کی ہے، جبکہ نجی کمپنیاں اہم ٹیکنالوجیز جیسے قابل استعمال راکٹ اور لیکوڈ آکسیجن میتھین انجن میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں اور تجرباتی مرحلے سے بڑے پیمانے پر استعمال کی طرف بڑھ رہی ہیں. تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے اور اکثر مغربی ٹیکنالوجیز کے برابر ہے یا اس کے مقابلے میں بہتر نتائج دے رہی ہے. چینی کمپنیوں میں ناکامیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پر لانگ مارچ راکٹ اور پرائیویٹ لانچرز میں، جن کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ راکٹ اس وقت چین میں سب سے زیادہ لانچ ہونے والا سالڈ راکٹ ہے. اس کی صلاحیت تقریباً اتنی ہے کہ یہ 300 کلو گرام پے لوڈ یعنی وزن کو 500 کلومیٹر کے سن سنکرونس مدار تک پہنچا سکتا ہے. اب تک ویسٹا 1 راکٹ نے مسلسل 21 کامیاب لانچ مکمل کیے ہیں اور 87 سیٹلائٹس کو ان کے متعین مداروں میں درست طور پر پہنچایا ہے. یہ سالڈ پروپیلنٹ راکٹ ہے. ہم مکمل لانچ وہیکلز کی تیاری پر توجہ دیتے ہیں. اس میں راکٹ سسٹم ڈیزائن اور راکٹ انجن ٹیکنالوجی دونوں شامل ہیں. لیکوڈ آکسیجن اور مٹی کا تیل بطور ایندھن استعمال ہوتے ہیں. یہ ایندھن انجن کو کئی بار دوبارہ سٹارٹ کرنے، تھرسٹ کو کنٹرول کرنے اور بند کر کے دوبارہ چلانے کے قابل بناتے ہیں. اسی وجہ سے یہ دوبارہ استعمال کے لیے موزوں ہیں. روایتی ٹھوس راکٹس کے مقابلے میں یہ زیادہ مخصوص قوت فراہم کرتے ہیں. یہ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، ان کی لاگت کم ہوتی ہے اور مجموعی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. ہم چین کی ابتدائی نجی کمرشل راکٹ کمپنیوں میں سے ایک ہیں جو درمیانے اور بڑے لیکوڈ آکسیجن میتھین راکٹ پر کام کرتے ہیں. ہم نے ڈیزائن، تحقیق و ترقی، تیاری، ٹیسٹنگ اور لانچ کے تمام عمل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے.
इस साल हम दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट के फ़्लाइट टेस्ट्स जारी रखने और दोबारा इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। 然后这一款呢是我们 ये पैलेस 1 है। ये एक दरमियानी दर्जे का वज़न उठाने वाली और दोबारा काबिल इस्तेमाल लिक्विड प्रोपेलेंट लॉन्च व्हीकल है जिसकी पहली परवाज़ जल्द मुतवक्के है। पहली लॉन्च का मंसूबा इस साल मार्च या अप्रैल के आसपास है और इसमें रिकवरी शामिल नहीं होगी। इसके बाद आने वाले मिशंस में मिशन प्लानिंग के मुताबिक मरहलावार रिकवरी और इसकी तस्दीक शामिल की जाएगी। हमारी मसनूआत चीन में तकरीबन 90% हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होती हैं। ये हाई टेम्परेचर एलॉयज़ से बनी हैं और शदीद हरारत बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये अज्जा बुनियादी तौर पर टाइटेनियम एलॉयज़ हैं जो हवाई जहाज़ के उन हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं जहां वज़न कम करना ज़रूरी होता है। ये हल्के होने के साथ बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करते हैं। हम कंपोजिट मटेरियल्स भी तैयार करते हैं जो गैर धात से बने होते हैं और बुनियादी तौर पर रडार से मुताल्लिका एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। ये हल्के होने के साथ बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करते हैं। हम कंपोजिट मटेरियल्स भी तैयार करते हैं जो गैर धात से बने होते हैं और बुनियादी तौर पर रडार से मुताल्लिका एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। They have so sophisticated technology. इनकी टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है और ये इंतहाई हल्के हैं। and it is supposed to be applied. जी हाँ, ये बड़े खलाई शटल और बैरूनी खलाई आलात पर इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। We saw the screw. ये टेक्नोलॉजीज़ एक बड़ा फ़ायदा फराहम करती हैं। जैसा कि आप पेच देख सकते हैं कि ये नहायत हल्के लेकिन बहुत मजबूत हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ एक स्टॉल पर, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के रॉकेट खला में बेचते हैं, लेकिन जो सबसे आम और दिलचस्प बात मुझे लगी है कि ये खलाई शटल बेचते हैं और इनका मंसूबा है कि इंसानों को अगले 2 से 3 सालों में जो कमर्शियल यूज़ के लिए हैं वो उनको स्पेस की सैर कराना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैप्सूल में। ये वो कैप्सूल है जो स्पेस में लेके जाता है, और आपने बहुत से देखा होगा कि स्पेस में जो वाह, जब आप ये VR पहनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप खला में सियारे देख रहे हैं और बहुत साफ़ आसमान है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुदरत के आप करीब से करीब होते जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एक अजीब सी फीलिंग है जिसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि स्पेस टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो अगले 2 से 3 सालों में बहुत ही कम दामों पे ये लोगों को स्पेस टूरिज़म कराएंगे और मैक्सिमम जो सैर होगी वो आधे घंटे की होगी। चीन की नए साल की खरीदारी के मौके पर पाकिस्तानी मसनूआत का क्या किरदार है, ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिशेल है और मैं नानजिंग में हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबा मलिक है और मैं पाकिस्तान से हूँ। सबा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ इतने लोग और इस कदर रंगारंग सजावट क्यों है? जी हाँ, दरअसल मुझे चीन में रहते हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, इसीलिए मुझे काफ़ी वाकफियत हो गई है और मैंने सुना है कि चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। अभी हम स्प्रिंग फेस्टिवल के सामान से सजे मेले में हैं। आइए न्यू ईयर की मार्केट की तरफ चलते हैं। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, आइए चलते हैं। मैंने सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज तैयार किया है, तो क्या ख्याल है हम अलग अलग खरीदारी करें? मैं क्लासिक चाइनीज़ न्यू ईयर के खाने देखूंगी और आप पाकिस्तान की बेहतरीन मसनूआत ढूंढें। ये तो ज़बरदस्त है, आइए चलते हैं। You can
آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر یہاں تقریباً ہر قسم کا کھانا مفت میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک سیکرٹ ہے اور وہ یہ کہ میں نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانے ٹرائی کر سکوں۔ مجھے یہ مچھلی کی شکل والا کیک بھی بہت پسند آیا۔ اس کا ذائقہ پاکستانی کھانے جیسا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے یہاں سے بہت ساری مختلف چیزیں کھا سکتی ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے، سب کچھ پاکستان جیسا لگ رہا ہے۔ مچھلیوں کو سردیوں کی دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے، اس لیے ان کا ذائقہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ یہاں مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں اور یہ سالمن مچھلی ہے۔ یہاں ایک نعرہ یہ ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ نیو ایئر کے موقع پر مچھلی نہ ہو؟ کیا آپ اس کی وجہ جاننا چاہیں گی؟ میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ میں یہ روایتی شہد جڑی بوٹیوں کے ساتھ ٹرائی کرتی ہوں۔ پاکستان میں ہم شہد کے ساتھ جڑی بوٹیاں مکس نہیں کرتے، لیکن یہاں چین میں کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ذائقہ اچھا ہے، میرا خیال ہے یہ دوا کے طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ نیو ایئر کی شام کے کھانے میں مچھلی لازمی شامل ہوتی ہے۔ چینی ثقافت میں اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لفظ مچھلی یعنی فش کی آواز سرپلس کی طرح لگتی ہے، جو ہر سال زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی علامت ہے۔ یہ سنیک دیکھیے، اس کے ساتھ میرے بچپن کی یاد جڑی ہے۔ میں اسے چکھنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا اب بھی وہی ذائقہ ہے جو میرے بچپن میں ہوتا تھا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی اپنے بچپن میں لوٹ آئی ہوں۔ یہاں مجھے کچھ مالٹے ملے ہیں۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ پاکستان۔ یہ بہت میٹھے ہیں اور مجھے یہ مالٹے بہت پسند ہیں۔ Nice. It's very sweet and I like these oranges. یہ شخص مالٹے کاٹ کر ہر کسی کو ایک سلائس دے رہا ہے۔ See. One more. Because I am Pakistani. One more orange slice for Pakistan. اور یہاں میرا خیال ہے کہ یہ مالٹوں سے جوس بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مالٹوں سے تازہ اورنج جوس بنا رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ اصلی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوڈ زیادہ تر برآمد کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ اصلی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوڈ زیادہ تر برآمد کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس پر سب کچھ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ میں علی پے استعمال کرتی ہوں۔ یہاں موبائل پیمنٹ کے ساتھ بہت آسانی ہے۔ میں صرف کوڈ سکین کرتی ہوں اور پیسے بھیج سکتی ہوں۔ تو آج مجھے میرا نیو ایئر کا گفٹ مل گیا۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پہلے ہی نیا سال منا چکی ہوں۔ اب ہم سپرنگ فیسٹیول کی اصل روح کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے خوش قسمتی کا روشن سرخ رنگ، آنے والے سال کا پرجوش گھوڑا اور کھانے بانٹنے کا لطف۔ سپرنگ فیسٹیول کے موقع پر میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان خوشیوں، کامیابیوں اور ڈریگن ہارس کی توانائی سے بھرپور سال گزاریں۔ شینیان خواہلا، ہیپی نیو ایئر، اللہ حافظ۔ سپرنگ فیسٹیول کی ڈیکوریشن کے پیش نظر 14 جنوری کو پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور گھانا سے تعلق رکھنے والے تقریباً 15 بین الاقوامی طلباء نے نانجنگ کے تاریخی شوان ووڈ ڈسٹرکٹ کا ثقافتی دورہ کیا تاکہ قدیم روایات اور جدید شہری زندگی کے امتزاج کو قریب سے دیکھ سکیں۔ میں نانجنگ یونیورسٹی میں PhD کا طالب علم ہوں اور میرا شعبہ انوائرمنٹل سائنسز ہے۔ یہ میرا آخری سال ہے اور میں اگلے سال گریجویٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ میں پاکستان سے ہوں۔ میرا نام صبا ملک ہے۔ میں نانجنگ یونیورسٹی میں انوائرمنٹل سائنسز اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ تقریب کا آغاز نانجنگ پیپر کٹنگ کی ایک عملی ورکشاپ سے ہوا، جو ایک محنت طلب اور عمدہ کاریگری ہے اور جسے غیر مادی ثقافتی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔
Yes, it's my first time. یہ میرا پہلا تجربہ ہے اور یہ واقعی دلچسپ ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے یہ بنایا ہے. میں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا. میں نے ایک چھوٹا ویڈیو ٹیوٹوریل بنایا تاکہ میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور وہ اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہم اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. Yes, this is a very creative activity. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی تخلیقی کام ہے. ہم پیپر کٹنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے. یہ میرا دوسرا تجربہ ہے. یہ کام ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ایک نیا شعبہ ہے. ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور اگر ہم ایسی سرگرمیوں کا تبادلہ کریں تو اپنے ملک میں مواقع پیدا کر سکیں گے. آپ چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.